واقعہ معراج کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مکے کے باشندو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات عطا کیے گئے۔ بندے اور رب کے درمیان رابطے اور تعلق کا ذریعہ یعنی نماز عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عنایت فرمائی گئیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے سوائے شرک کے۔